حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہر یثرب میں ہی تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی ہوئی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ انیس برادر ابو ذر ایک مشہور فصیح شاعر زباں آور تھا۔ وہ مکہ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، پھر بھائی کو جا بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کرنے کے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر بولے، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوگی، آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبہ اللہ ہی میں لیٹے رہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر بولے، ہاں۔ حضرت علی بولے، اچھا میرے ہاں چلو، یہ رات وہیں رکنا۔ نہ حضرت علی نے کچھ پوچھا نہ ابو ذر نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی، ابو ذر پھر کعبہ میں آ گئے۔ دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش تھی، مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ حضرت علی پھر آن پہنچے، انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ ابو ذر بولے، ہاں۔ حضرت علی پھر ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابو ذر نے کہا، راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا۔ ابو ذر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی بناتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ گیا، اس لیے خود آ گیا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ تم خوب آئے اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو جاؤں گا، گویا یا جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض ابو ذر حضرت علی کے ساتھ خدمت میں نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے اور عرض کیا، مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بابت بیان فرمایا۔ ابو ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن میں چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ ابو ذر بولے، بخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر کعبہ کی طرف آئے، قریش جمع تھے، انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کے سنایا۔ قریش نے کہا کہ اس بے دین کو مار دو۔ لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس آ گئے۔ انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا کہ کم بختوں، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کو جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا کر لوگوں نے پھر مارا۔ حضرت عباس نے ان کو چھڑا دیا۔ کوئی دن مکہ میں قیام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر واپس ہونے کا حکم کر دیا اور فرمایا، عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید اللہ ان کو ہدایت دے اور اس کے صلہ میں تمہیں بھی اجر ملے گا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا، کیا کر کے آئے ہو؟ جواب ملا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے دونوں بھائی اور تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کی دعوت دینے پر مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سلام۔